اللہ تعالیٰ سے عطا ہونے والی سب سے بڑی نعمت ہے. کائنات کی سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے, سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے. لیکن اگر استقامت نہ ہو تو یہ نعمت ضائع ہو جاتی ہے, یہ دولت جو ہے یہ ضائع ہو جاتی ہے, انسان اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. استقامت سے مراد یعنی ڈٹ جانا, استقامت سے مراد یعنی قائم ہو جانا, استقامت سے مراد یعنی ایک دروازہ پکڑ لینا تو پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اس دروازے کو نہ چھوڑنا, اس پر قائم ہو جانا استقامت کہتے ہیں. کس چیز پر استقامت؟ ظاہر ہے جو اللہ کو مانتا ہے, جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے, جو اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ کی ماننے پر استقامت اختیار کرتا ہے. صراط مستقیم پہ استقامت. صراط مستقیم کیا ہے؟ بخاری میں موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر اپنے عصا سے سطر کھینچتے ہیں اور فرماتے ہیں ھذا صراطی, یہ میرا رستہ ہے, ھذا صراط المستقیم, اور یہی صراط مستقیم ہے. حضور کی سنت میں استقامت, حضور کی اتباع میں استقامت, جو حضور نے کرنے کو کہا وہ کرنے میں استقامت, جس سے حضور نے روک دیا اس سے رکنے میں استقامت کا اللہ حکم فرما رہا ہے. اگر آپ صاحب عرس, یہ جن کا گنبد آپ کے سامنے جگمگا رہا ہے, یہ جن کے شہزادے جگمگاتے چہرے کے ساتھ آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں, ان کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو حضرت زندہ پیر شریعت مطہرہ میں ایسی استقامت تھے, صرف خود صراط مستقیم پہ قائم نہیں تھے بلکہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو صراط مستقیم کا مسافر بنا دیا, کروڑوں لوگوں کو اس رستے پہ قائم کر دیا. زندہ پیر فرماتے ہیں, زندہ پیر نے بتایا صراط مستقیم پہ قائم ہو جاؤ, یہ وہ رستہ ہے جس کا ایک سرا دنیا میں اور دوسرا سرا جنت میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں شان بندگی کا ذکر فرما رہا ہے, اپنے بندوں کی شان کا ذکر فرما رہا ہے, اپنے بندوں کے عادت کا بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندے کیسے ہوتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو اللہ کو کہہ دیتے ہیں, جو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے, جو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں. اللہ اکبر. استقامت کا مطلب ثابت قدم ہو جانا. جب کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے تو اس پر ڈٹ جاتے ہیں, جب کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے تو اس پر مضبوط ہو جاتے ہیں. جان جاتی ہے چلی جائے پھر اس سے استقامت رکھتے ہیں, جان کی پرواہ کیے بغیر اس پہ استقامت رکھتے ہیں, اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. استقامت کا شرعی معنی یہ ہے کہ احکام الہی میں بجا آوری میں ایسے استقامت ہو جانا, ایسے ڈٹ جانا کہ اس میں دوام ہو, وہ موسمی رشتہ نہ ہو, اس میں دوام ہو. جب کوئی اس انداز میں اللہ کی محبت میں رنگتا ہے, جب کوئی اس انداز میں ڈٹ جاتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس کے لیے شان بندہ نوازی کا ذکر فرماتا ہے. استقامت بڑی ضروری ہے, استقامت سب سے زیادہ ضروری ہے. حضرت زندہ پیر کے مزار پہ آنے والوں پہلے یہ پیغام سن لو, پھر میں ان کی شان آپ کے آگے تھوڑے وقت میں جس طرح حکم ہوا اسی طرح میں بیان کروں گا. اس سے پہلے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ دین میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کا کون سا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جس میں دوام ہو, وہ عمل جس میں ہمیشگی ہو, تھوڑے وقت کا عمل نہ ہو جس میں انسان ہمیشگی اپنا لے. بے شک تھوڑا ہو لیکن اس میں استقامت کا ہونا ضروری ہے. سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسلم میں حدیث موجود ہے, مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ مجھے اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہ ہو. حضور نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کہو کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ استقامت اختیار کر لو, اس پر استقامت اختیار کر لو. اب زندہ پیر یہ بتاتے ہیں کہ جب کہو کہ میرا رب اللہ ہے تو خالی زبان سے یہ دعویٰ نہیں کرنا, بلکہ جس طرح دنیا میں اگر تمہارا سیٹ تم سے ناراض ہو جائے تو تمہاری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ میں نے اس کو راضی کرنا ہے, میرا سیٹ مجھ سے ناراض ہو گیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ دنیا میں سیٹ ناراض ہو جائے اس کو راضی کرنے کی تو بڑی فکر ہوتی ہے, اللہ کو راضی کرنے کی فکر تجھے کیوں نہیں ہے؟ دنیا میں اگر تو کسی کو صاحب اقتدار دیکھ لے, اس سے تعلق بنانا چاہتا ہے, اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے, اس سے تعلق کیوں نہیں بناتا؟ دنیا میں اگر کوئی تجھ پر احسان کر دے تو تو اس سے محبت کرنے لگ پڑتا ہے. زندہ پیر فرماتے ہیں تو رب تجھے ہر سانس عطا کرتا ہے, اس رب کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتا, اس رب سے محبت کیوں نہیں کرتا, اس رب سے استقامت کے ساتھ محبت کیوں نہیں کرتا, اس کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ اللہ اکبر. اس خانقاہ کے شیخ اکبر, ہمارے شیخ اکبر, سلسلہ نقشبند کے شیخ اکبر حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ جس استقامت کا حکم فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ احکام الہی اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम को अपनाने में इंसान हमेशगी इख्तियार करे, कभी इसमें कोताही ना करे। हजरत जिंदा पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पे आने वालों, हजरत जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करने वालों, यही पैगाम है हजरत जिंदा पीर का और यही तालीमात है घमकोल शरीफ की कि सुन्नत मुस्तफा को मजबूती से थाम लो। ये स्टेज भरा हुआ है जिंदा पीर के खुलाफा के जगमगाते चेहरों से, सबसे बढ़कर चांद की तरह जगमगा रहा है किबला बादशाह साहब का चेहरा। मैंने अक्सर किबला हबीब अब्दुल्ला शाह साहब से ये सुना कि जिंदा पीर का सबसे ज्यादा जो दर्स होता वो शरीयत को थामने में होता। जिसको जिंदा पीर की मुलाकात का शर्त हासिल है उसने देखा होगा कि नमाज के मामले में सख्ती फरमाया करते थे, सबसे ज्यादा अगर जोर देते तो शरीयत की पाबंदी का देते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहता हूँ कि मेरे मुल्क में यह खानकाह आबाद है। मैं अल्लाह का शुक्र करते हुए कहता हूँ कि घमकोल शरीफ की यह अजीम दरगाह पाकिस्तान में आबाद है। इस सूबे की खुशकिस्मती है कि घमकोल शरीफ की यह खानकाह इसमें आबाद है। यह ऐसी खानकाह नहीं है, यह वो खानकाह है कि जहाँ सिर्फ आने वाले को रसूम की हद तक महदूद नहीं रखा जाता, आने वाले को फकत मज़ार पे हाजिरी की हद तक महदूद नहीं रखा जाता, बल्कि यहाँ जिंदा पीर का यह पैगाम वाज़ेह है। आपके अक़वाल में लिखे जाने वाली किताब में मैंने आपका यह कौल पढ़ा, हजरत जिंदा पीर कहते हैं ऐ इंसान ज़ाहिर को शरीयत के ऐसे ताबे कर ले कि तेरे से कोई एक हरकत भी ऐसी ना हो जो शरीयत के खिलाफ हो, और बातिल को शरीयत के ऐसे ताबे कर ले कि दिल में अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई दाखिल ना हो, दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के सिवा कोई दाखिल ना हो। जिंदा पीर ने वाज़े कर दिया मेरे से ताल्लुक रखने वाला ज़ाहिर भी शरीयत के ताबे रखेगा और दिल में भी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का गलबा रखेगा। घमकोल में आने वालों आओ तो मैं बताता हूँ जिस दरबार में तुम हाजिर हो साहिब उर्स को अल्लाह ने क्या मकाम अता किया है। यह जिनका गुंबद जगमगा रहा है, यह जिनको जिंदा पीर कहते हैं, इनको अल्लाह ने क्या मर्तबा अता किया है। जब हजरत जिंदा पीर अपने शेख की बारगाह में जा रहे थे ना, अपने शेख की बारगाह में सफर कर रहे थे, आपके शेख अपने खुलाफा की मजलिस में बैठे हैं और फरमाते हैं कि वो आ रहा है जिसकी चकोर में रिस्क बहुत ज्यादा है। जान लो जिंदा पीर के गुलामों, आपके शेख का मतलब अहले नजर बयान करते हैं, आपके शेख की बात का मतलब यह है कि वो आ रहा है जिसका दामन फैज से भरा हुआ है, जिसका सीना मार्फत इलाही के नूर से मुनव्वर हो चुका है। फिर दुनिया ने देखा, मुझे बताओ तुम गवाही देते हो या नहीं देते कि जिंदा पीर की निगाह फैज में मदीना शरीफ का रूहानी लंगर इतना वाफ़े था, इतना वापर था कि जिस पे नजर डाली उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत को भर दिया, जिस पे नजर डाली उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल के अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को भर दिया। हजरत जिंदा पीर जब अपने शेख की बारगाह में जाते हैं, हजरत जिंदा पीर वैसे ही रूहानियत के शहबाज थे, वैसे ही रूहानियत की बुलंदियों पे फाइज थे। आपके शेख ने आपको दीगर मनाजिल भी तय कराई। हजरत जिंदा पीर के शेख ने इनको कहा और मुरीद का पीर का गुल गाता है, जिंदा पीर का पीर इनको देख के कहते हैं मैं 100 साल से तुम्हारे इंतजार में बैठा था। 100 साल उम्र थी उस वक्त हजरत की और हजरत फरमाते हैं जिंदा पीर को मैं 100 साल से तुम्हारे इंतजार में बैठा था और फरमाते हैं मेरा फैज सबसे बढ़ के अगर जारी होगा तो जिंदा पीर तुमसे होगा। मैं सवाल करता हूँ हजरत का बड़े बड़े खलीफा है, बड़े बड़े काबिल मोहतराम है, हम सब का एहतराम करते हैं, लेकिन जो उनका फैज जिंदा पीर से पूछा क्या उसकी कहीं मिसाल नजर आती है? मुझे बताओ क्या यह मंजर कभी कहीं देखा है? हरगिज़ ना देखा होगा। उस वक्त आपके शेख ने फरमा दिया हमारा फैजान हर जगह बोलेगा, लेकिन जिंदा पीर को देखने वाला यह जान लेगा कि हमारा फैज अगर सबसे ज्यादा किसी में जारी हुआ है तो जिंदा पीर में जारी हुआ है। जिंदा पीर ने मनाजिल तय की, मनाजिल तय करते चले गए, फिर मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए, हज किया, हुजूर के रोजे पर हाजिर हुए। हुजूर से अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? हुजूर ने जिंदा पीर को घमकोल का यह मकाम ख्वाब में दिखाया और फरमाया कि इस मकाम पर जाके हमारी उम्मत की रहनुमाई करो। उम्मत की रहनुमाई का फरीजा सौंपा। हजरत जिंदा पीर घमकोल आते हैं। जिस वक्त जिंदा पीर यहाँ आए, यहाँ वीराना ही वीराना था, जंगल था, दूर दूर तक कोई आबादी ना थी। जिंदा पीर ने अल्लाह के जिक्र से इसको आबाद करना शुरू कर दिया। जिंदा पीर ने इस वादी में अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह का जिक्र से इस वादी को आबाद करना शुरू कर दिया। मुझे बताओ
کون کون یہاں ایسا بیٹھا ہے جو ہاتھ اٹھا کے مجھے یہ گواہی دیتا ہے کہ زندہ پیر کے دربار سے اسے اللہ کی محبت ملی ہے؟ آج لوگ پوچھتے ہیں گھمکول میں کیا ملتا ہے، آج لوگ پوچھتے ہوں گے تمہیں یہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں گھمکول کیوں جاتے ہو؟ آج لوگ پوچھتے ہوں گے، رات کو میں جی ٹی روڈ پہ ایک جگہ سے خطاب کرتا آ رہا تھا، پورے جی ٹی روڈ پہ اللہ ہو کی صدائیں تھی، قافلے گھمکول شریف جا رہے تھے، لوگ رستے میں پوچھتے تو ہوں گے گھمکول میں ملتا کیا ہے کہ اس دور میں قافلوں کی صورت میں گھمکول سفر کرتے ہو، اس طرح کھچے چلے آتے ہو زندہ پیر کی بارگاہ میں، گھمکول میں کیا ملتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں درباروں میں بس لنگر کھلایا جاتا ہے، چادر چڑھائی جاتی ہے اور بھیج دیا جاتا ہے۔ او بھائی ویسے کسی واقعے کے 2 گواہ بھی شرعاً اور قانوناً کافی ہوتے ہیں، لیکن آج یہ لاکھوں کے مجمع کی گواہی میں پوری دنیا میں کیو ٹی وی کے ناظرین کو دینا چاہتا ہوں، یہ لاکھوں کا مجمع ہاتھ اٹھا کے بتائے گھمکول میں اللہ کی محبت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اللہ کی محبت جو تمہیں گھمکول میں آ کے ملی کیا اس سے پہلے یہ مجسر تھی؟ ہرگز نہ ہوگی۔ یہاں آ کے رسول اللہ کی محبت ملی یا نہیں ملی؟ ہاتھ اٹھا کے گواہی دو۔ میں لاکھوں کی گواہی پیش کر رہا ہوں، گھمکول میں کیا ملتا ہے؟ جو یہ پوچھتے ہیں ان کو بتاؤ گھمکول میں اللہ کی محبت ملی یا نہیں ملی؟ یہ وہ خانقاہ نہیں ہے جہاں آنے والے کو بس رسموں تک رکھا جائے، یہ وہ درگاہ نہیں ہے جہاں آنے والے کو فقط 2 اشعار سنا کے بھیج دیا جائے، یہاں جو آتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت نقش کی جاتی ہے۔ گھمکول کا مرید جہاں ہوتا ہے جب وہ اللہ ہو کی صدا لگاتا ہے پتہ چل جاتا ہے یہ وہ خوش نصیب ہے جس کے دل پہ اللہ کا نام زندہ پیر نے نقش کیا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا گھمکول سے شریعت کا درس ملا یا نہیں ملا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ تمہیں گھمکول نے نمازی بنایا یا نہیں بنایا؟ تم پوچھتے ہو گھمکول سے کیا ملتا ہے، اور دیکھو یہ 4 گواہ نہیں یہ لاکھوں گواہ بتا رہے ہیں اگر اللہ کی محبت ملی تو زندہ پیر سے ملی، رسول اللہ کا پیار ملا تو زندہ پیر سے ملا، اللہ کا ذکر کا جذبہ ملا تو زندہ پیر سے ملا۔ اور خدا کی قسم یہ کہنے والوں گھمکول میں دنیا ملے گی یا نہیں، حاجات پوری ہوگی یا نہیں، جس دربار سے تمہیں اللہ مل گیا، جس دربار سے تمہیں رسول اللہ کی محبت مل گئی، اور کیا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ گھمکول سے یہ نعمت ملی یا نہیں ملی؟ صاحب عرس کے فیضان سے تمہیں یہ نعمت نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ اس گھمکول شریف کے آستانے کو تا صبح قیامت آباد رکھے، اللہ تعالیٰ گھمکول شریف کے فیضان کو ہمیشہ آباد رکھے۔ اللہ اکبر۔ میں نے بات کو سمیٹنا ہے، جس طرح حکم ہوا اس سے پہلے میں نے اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو ہمیشہ آباد رکھے، اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کے فوائد کرم میں ہمیشہ اضافہ فرماتا چلا جائے۔ جب گھمکول میں زندہ پیر آئے نا، ساری زندگی گھمکول سے نکلے نہیں۔ گھمکول میں جب حضور نے زندہ پیر کو بیٹھنے کا کہا، ثم استقاموا کی ایک عملی تفسیر یہ بھی ہے، استقامت ایسی تھی کہ گھمکول سے نکلتے تو کہیں اور نہ جاتے، سال میں 1 مرتبہ گھمکول سے نکلتے اور مدینہ منورہ جایا کرتے، حج پہ جایا کرتے، واپس آتے، وہاں سے جھولی بھر کے آتے اور گھمکول میں بیٹھ کے فیض کو تقسیم کیا کرتے۔ زندہ پیر نے کھٹکایا تو ایک دروازہ کھٹکایا، زندہ پیر نے دستک دی تو ایک دروازے پہ دی، اور وہ دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ ہے۔ زندہ پیر نے گھمکول میں آنے والوں یہ بڑی قابل غور بات ہے، دنیا میں کہیں سفر نہیں کیا، دنیا میں کہیں دورے نہیں کیے، زندہ پیر نے میڈیا کا سہارا نہیں لیا، زندہ پیر نے سوشل میڈیا کا سہارا نہیں لیا، زندہ پیر نے کلپس بنا بنا کے وائرل نہیں کیے، زندہ پیر نے کوئی میڈیا یا سوشل میڈیا کی طاقت کا استعمال نہ کیا، ساری دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے خاطر یہاں بیٹھ گئے۔ یہ کون ہے جس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے؟ یہ کون ہے جس نے لوگوں کو دلوں کو ان کی طرف پھیرا ہے؟ یہ کون ہے جو ہر سال کا ہر دل ہزاروں لوگوں کو اور عرس کے موقع پہ لاکھوں کے مجمع کو گھمکول بھیجتا ہے؟ جواب ایک ہی ہے، زندہ
پیر نے ساری دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے دروازے کو پکڑا، اللہ نے ساری دنیا کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دیا، اللہ نے ان کی شہرت عام کی ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ بند چٹان میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے جس کی نہ کوئی کھڑکی ہے اور نہ کوئی روشن دان ہے، اللہ اس بندے کی شہرت کو پھر بھی عام کر دیتا ہے۔ اگر اس حدیث کی عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو تو زندہ پیر کے چہرے کو دیکھ لو۔ آج سے 65 سال پہلے یہ جو اوپر غار ہے، ادھر زندہ پیر اس غار میں بیٹھ کر تنہا اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ 65 سال کا مختصر عرصے میں لاکھوں لوگ اللہ نے اس کے ذکر کی صدا میں شریک کر دیے ہیں، لاکھوں لوگ شریک ہیں۔ پھر صرف یہ نہیں رہتا، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے ولیوں پہ اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں وہ رحمت لے کے اترتے ہیں، وہ سکینہ لے کے اترتے ہیں، ان کی مجالس کو فرشتے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ بتاؤ زندہ پیر کے مزار پہ آ کے دل کو سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ زندہ پیر کے مزار پہ آ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے یا نہیں پڑ جاتی؟ میں گھمکول آتا رہتا ہوں، گھمکول شریف میری حاضری ہوتی رہتی ہے۔ جو میرے ساتھ گھمکول شریف آتا ہے یہ ضرور کہتا ہے کہ اللہ کی محبت جو گھمکول شریف میں سکون ملتا ہے، جو دل کا سکون گھمکول شریف میں ملتا ہے، اس کی مثال کہیں نظر نہیں آتی، اس کی مثال بہت کم ہوگی۔ یہ سکون کا ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ یہاں ملائکہ اترتے ہیں، یہاں ملائکہ سکون لے کے اترتے ہیں، اور انہی بندوں کے ساتھ اللہ تعلق بنانے کا کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان بندوں کے ساتھ ٹھہر جاؤ، یعنی ان بندوں کی مجلس میں بیٹھ جاؤ جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے رب کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ اللہ اپنے ولیوں کی پہچان بیان کر رہا ہے کہ ہمارے ولی وہ ہے جو صبح و شام ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم قبلہ بادشاہ صاحب کی دعا سنیں اور عصر کی جماعت یہاں جماعت ادا کرے، اس سے پہلے مجھے بتاؤ کیا یہ منظر تمہیں گھمکول میں نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ گھمکول میں سال کے کسی مہینے میں آ جاؤ، کسی دن بھی آ جاؤ، کسی وقت بھی آ جاؤ، گھمکول کی وادی میں داخل ہوتے ہو لا الہ الا اللہ کی صدا آنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی صدائیں آنا شروع ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز آنے لگ پڑتی ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں تو اللہ بتا رہا ہے کہ ان کے دامن کو تھام لو۔ اگر کوئی کسی وقت بھی یہاں آ جائے، قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب سے ملاقات کے لیے یہاں آ جائے، دنیا دار ترین انسان بھی کیوں نہ ہو، جتنی دیر یہاں بیٹھے گا اللہ کا ذکر اس کے کانوں میں آتا رہے گا، اس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ان ولیوں کے دامن کو تھام لو، ان ولیوں کی نسبت کو اپنا لو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے چہرے کو کیوں دیکھو؟ کہا ان کا چہرہ اس لیے دیکھو، حضور فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ولی کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا اللہ کے ولی وہ ہے جن کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ میں کچھ نہیں کہتا، مجمع سے بھی کہتا ہوں ایک بار بادشاہ صاحب کا چہرہ دیکھو، ایک بار نظریں بادشاہ صاحب کے چہرے پہ جماؤ، ARY کے کیمرے بھی ذرا بادشاہ صاحب کا یہ خوبصورت چہرہ اسکرین پہ دکھائیں، مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اللہ یاد آتا ہے یا نہیں آتا؟ بادشاہ صاحب کا چہرہ دیکھ کے خدا کی یاد آتی ہے یا نہیں آتی؟ اور یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے چہروں پر اللہ کے ذکر کا نور ایسا نمایاں ہے کہ دیکھنے والا دیکھتا ہے، ان کو ہے یاد اس کو خدا کی آتی ہے۔ آخری 4-5 منٹ میری بات کو سن لیجئے، گھمکول میں آنے والوں اس در کو تھام کے رکھنا۔ میرے شیخ اکبر، گھمکول شریف کے شیخ اکبر حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں یک در گیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ لو اور پھر پکا پکڑ لو، برکت لو جہاں سے لینی ہے، فیض لو جہاں سے لینا ہے، لیکن نظریں اپنے پیر سے نہیں ہٹانی۔ گھمکول میں آنے والوں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارا تعلق اپنے کامل ولی کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ نے تمہارا تعلق اپنے کامل ولی کے ساتھ جوڑا ہے۔ تم حقیقت میں اللہ والوں سے وابستہ ہو، مرتے مر جانا اس ولی کا دامن نہ چھوڑنا، ہاتھ اٹھا کر یہ نیت کرو اس ولی کامل کا دروازہ کبھی بھی نہ چھوڑنا، اس ولی کامل کے قدموں سے وابستہ رہنا، کہیں اور نظریں دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور جالے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں ایسا پیر دیا ہے کہ ہر چیز تمہیں ان کے خوان کرم سے وابستہ ہو کے ملتی رہے گی، ہر نعمت تمہیں یہاں سے ملے گی۔ زندہ پیر اکثر یہ بخاری کی حدیث سنایا کرتے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اچھی صحبت کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے اور بری صحبت کی مثال آگ کی پھٹی پھونکنے والے کی طرح ہے۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں، امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت سے بہت کچھ ملتا ہے،
جانور بھی محروم نہیں رہتے. وہ کہتے ہیں اصحاب کہف کا کتا اللہ کے ولیوں کے دروازے پہ بیٹھا. امام راغب اصفہانی کہتے ہیں صرف ولیوں کے دروازے پہ بیٹھنے کی وجہ سے قرآن کا موضوع بن گیا. نہ صرف قرآن کا موضوع بنا بلکہ انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا. وہ کہتے ہیں اگر اصحاب کہف کے دروازے پہ بیٹھنے والا کتا قرآن کا موضوع بن گیا, انسان کی شکل میں جنت بھیجا جائے گا, تو وہ بنی اسرائیل کے ولی تھے. اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ولیوں کے دروازے پہ بیٹھے گا جن کے بارے میں حضور کہتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے, لیکن نبی اور شہید انہیں رشک بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے. وہ میری امت کے ولی ہوں گے. زندہ پیر کے غلاموں, بنی اسرائیل کے ولی کے دروازے پہ کتا بیٹھے تو کتا جلت جائے. اگر محمد رسول اللہ کی امت کا یہ زندہ پیر جس نے لاکھوں لوگوں کو اللہ والا بنایا ہے, ان کے دروازے پہ بیٹھنے والا انسان کیسے محروم رہے گا؟ اللہ اکبر. آج تم ان کے دروازے پہ آئے ہو. آج اگر کسی کا وزیر اعظم سے تعلق ہو, وہ کہتا ہے میں وزیر اعظم کا یار ہوں, اور آج تم اس کے پاس آئے ہو. اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ, یہ میرے ولی ہے. پھر فرماتا ہے نحن اولیاؤکم, میں ان کا ولی ہوں. مبارک ہو آج تم اس دروازے پہ آئے ہو کہ جو اللہ کا دوست ہے اور اللہ ان کا دوست ہے, جو اللہ کے ولی ہیں اور اللہ ان کا ولی ہے. یہ اللہ کے قریب ہیں اور اللہ ان کے قریب ہے. یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. کمکول آنے والوں تم اس در پہ آئے ہو کہ یہ اللہ کا کہاں نہیں ٹالتے, اللہ ان کا کہاں نہیں ٹالتا. اللہ اکبر. کون کون یہاں زندہ پیر سے پیار کے لیے آیا ہے؟ اگر آج میں آپ سے سوال کروں کہ لاکھوں کی تعداد میں گھمکول کی اس وادی میں کیوں آئے ہو, کون کون یہ جواب دے گا؟ آخری 2 منٹ 3 منٹ میں آپ کی توجہ چاہیے. کون کون یہ جواب دے گا گھمکول آئے ہیں تو زندہ پیر کے پیار میں آئے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون زندہ پیر سے پیار کرتا ہے, کون کون زندہ پیر کی محبت میں یہاں آیا ہے؟ حضور سے صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ, بخاری میں موجود ہے, اگر کوئی اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے لیکن عمل اس کے برابر نہیں ہے, حضور نے فرمایا اس کی جس سے محبت ہوگی قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا. ان کو جو مقام اتنی تبلیغ سے ملا, اتنے مجاہدات سے ملا, تمہیں ان کا دامن تھامنے سے وہ مقام مل جائے گا صرف ان کی محبت کی وجہ سے. اس لیے آخر میں ایک بار ہاتھ اٹھا کے گواہی دے لو کہ تم زندہ پیر سے پیار کرتے ہو. حضور فرماتے ہیں اللہ کا یہ ولی قیامت کے دن اپنی مجلس میں آنے والے کو جہنم میں دیکھ کے پہچانیں گے, اللہ سے اس کے لیے جھگڑ کے اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو زندہ پیر ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. ایک بار بادشاہ صاحب کو مخاطب کر کے کہو حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. بادشاہ صاحب صرف یہ نہیں کہہ رہے, یہ میں بھی کہہ رہا ہوں, ہم آپ سے پیار کرتے ہیں, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. حبیب اللہ شاہ صاحب کو مخاطب کر کے کہو حضرت ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے کہو ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. اللہ کو گواہ بلا کے بولو یا اللہ زندہ پیر کے بازار میں آ کے ہم تجھے حاضر جال کے کہتے ہیں ہم زندہ پیر سے پیار کرتے ہیں. حبیب اللہ شاہ صاحب مجمع آپ کو دیکھ نہیں پا رہا, 1 منٹ میں اس سال پھر کہوں گا اگر کھڑے ہو سکے تو بڑا اچھا ہوگا. ایک بار کھڑے ہو جائیے, یہ پورا مجمع بھی کھڑا ہو جائے. وہ جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی ہاتھوں کو اٹھا لے, یہ جو چھتوں پہ کھڑے ہیں وہ بھی ہاتھوں کو اٹھا لے, جو سٹیج میں ہے وہ بھی ہاتھوں کو اٹھا لے. ایک بار سب کہو ہم آپ سے پیار کی خاطر یہاں آئے ہیں, ہم آپ سے محبت لے کے یہاں آئے ہیں. زندہ پیر کو کہو, بادشاہ صاحب کو کہو, حبیب اللہ شاہ صاحب کو کہو قیامت کے دل ہمیں پہچان کے اس کی گواہی دینا یہ آپ کا کام ہے. ایک بار اللہ کا ایسا نام لینا ہے کہ یہ دیکھیں یہ دیوانے کس جذبے سے آئے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. دربار عالیہ گھمکول شریف
حضرت زندہ پیر رحمتullah علیہ. بس کھڑے رہنا، آخری لمحات ہے. زندہ پیر کے مزار کا سب سے بڑا لنگر اللہ کا ذکر ہے، سب سے بڑا لنگر اللہ کا ذکر ہے. اس حدیث پہ میں نے مائک کو چھوڑنا ہے. زندہ پیر کے مزار پہ آنے والوں، حضور فرماتے ہیں اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پہ چکر لگاتے ہیں. حبیب اللہ شاہ صاحب اس لیے کھڑے ہیں تاکہ آپ سب ان کو دیکھو، یہ آپ سب کو دیکھیں اور پھر یہ حدیث سنو. وہ چکر لگاتے ہیں زمین پر، مجالس ذکر کو تلاش کرتے ہیں، کوئی مجلس مل جائے تو اس کی رپورٹ اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. زندہ پیر کے مزار پہ تو ذکر رکتا ہی نہیں، یہاں تو وہ فرشتے مستقل رہتے ہیں، رپورٹ لے کے جاتے ہیں. اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ فلاں جگہ پر بندے تیرا ذکر کر رہے تھے. طویل حدیث ہے، وہ طویل کا وقت نہیں ہے. ان سب کے لیے بخشش کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے. عرض کیا جاتا ہے یا اللہ ایک بندہ تھا جو ذکر کے لیے نہیں آیا، ویسے ہی تماشا دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، ویسے ہی دیکھنے کھڑا ہو گیا کہ ہو کیا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے ان ذاکرین کی وجہ سے اس کا بھی بخش دیا جائے گا. ہمارے سلسلے کے ایک بڑے شیخ نے جب یہ بیان کیا، لوگ ساتھ بیٹھے بندے نے پوچھا کہ حضرت ذکر کرنے والے کی تو بخشش سمجھ میں آتی ہے، یہ پاس بیٹھنے والا کس کھاتے میں بخشا جا رہا ہے؟ اور آپ نے فرمایا اپنے خادم کو مجھے پنکھا جھولو. خادم پنکھا جھولنا شروع ہو گیا. آپ نے کہا تجھے ہوا آ رہی ہے؟ کہا بڑی مزیدار آ رہی ہے. کہا خادم میرا پنکھا مجھے جھول رہا ہے، ہوا تجھے کیوں آ رہی ہے؟ اس نے کہا حضور آپ کے پاس جو بیٹھا ہوں. کہا جب پنکھا اتنا سخی ہے کہ پاس والے کو خالی نہیں چھوڑتا تو تو نے اللہ کی رحمت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آج جو رحمت زندہ پیر پر برس رہی ہے، آج جو رحمت بادشاہ صاحب پہ برس رہی ہے، آج جو رحمت حبیب اللہ شاہ صاحب پہ برسے گی، کمکول میں آنے والا تمہارا نام بھی اسی فہرست میں لکھا جائے گا. اللہ کی صدا لگاؤ، اللہ کا ایسا ذکر کرو کہ کمکول سے یہ پیغام سننے والے دنیا بھر کے ناظرین کو پتا چل جائے کمکول میں کیسا اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اور حضرت پیر حبیب اللہ شاہ صاحب آج ان دیوانوں پہ ایسی نظر ڈالے، ہاتھ اٹھا کے کہو آج حبیب اللہ شاہ صاحب ان دیوانوں پہ ایسی نظر ڈالے کہ آپ کے دادا کا فیضان کا ہمہ حق ہو ان سب کو نصیب ہو.